تو پاکستانی کارڈ نے اتنا وار کیا نا، مجھے پتہ نہیں ایئرپورٹ ہے کہ جنگل ہے سمجھ نہیں آ رہا. لگ رہا ہے لگنے کا جوتے بھی اتار دو، بیلٹ بھی اتار دو. چلو السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. ویڈیو کے ٹائٹل سے پتہ تو لگ ہی گیا ہوگا کیا میں سسپینس والی کہانیاں کروں. گائز آپ کو پتہ ہم کہاں جا رہے ہیں. سیدھی طرح بھائی ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا، پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. صبح صبح کا ٹائم ہے، تقریباً 10:05 پونے 5 ہو رہے ہیں. حالت سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے ابھی مثلا سو کے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا. تو نکلتے ہیں سیدھا یہاں سے، ایئرپورٹ ہی چلتے ہیں. ایئرپورٹ ہی جا کے آپ سب کو ملتے ہیں پھر. ہاں جی بھائی، تو فائنلی ایئرپورٹ تو ہم پہنچ گئے ہیں. باقی ساری چیزیں تو آرام سے ہوگی، اتنا کوئی رولے والی بات نہیں تھی. صرف امیگریشن میں بھائی لمبی لائن، پاگل ہو گیا. کم سے کم 1 گھنٹہ لگا، لیکن شکر ہے اپنے اس پہ پہنچ گئے ہوں. بس اب انتظار ہے فلائٹ کا. 7 بج گئے ہیں صبح کے، تقریباً 6 بجے امیگریشن میں لگا ہوں. آپ فارغ ہوا ہوں، گھنٹہ ہو گیا. میں تھوڑی دیر بعد فلائٹ ہے، ابھی میں پتہ کرتا ہوں. آن لائن میں چیک کر رہا تھا فلائٹ ڈیلے ہے. تو دیکھتے ہیں، لمبی نہیں کرتے ہیں. اگلے بیچ میں میرا لے اوور بھی ہے. اگلے ایئرپورٹ پہنچے ہیں، وہاں پہ آپ کو پھر جو ہے وہ معاملات دکھاتے ہیں. 4 hours later. ہاں جی بھائی، آپ کو بھائی پھر پہنچ گیا جی دوحہ قطر فائنلی. تبھی دیکھ رہے ہیں سن گلاسز پہن لیے، ذرا شوکا شاکی مول. تو بھائی پیچھے انہوں نے جو ہے وہ چنگی پلی چیکنگ کی ہے. مجھے نہیں پتا، آپ عوام بتاؤ کہ سب کے ساتھ ایسی چیکنگ ہوتی ہے کہ صرف ہم پاکستانی ہے اس لیے ہوئی ہے. انہوں نے کہا جوتے بھی اتار دو، بیلٹ بھی اتار دو. چلو بیگ شیک تو سمجھ آتی ہے. پھر بٹھا کے اس نے جو ہے وہ پینٹ چیک کی. پینٹ تھوڑی فولڈ ہوئی ہوئی تھی. خیر جو بھی ہے، آپ کو ہم ادھر کا ماحول دکھاتے ہیں تھوڑا سا. ماشاء اللہ بھائی چیک کریں آپ، ایئرپورٹ ہے کہ جنگل ہے سمجھ نہیں آ رہا. لگ رہا ہے لاہور وہ کون سا ہے جی، بٹر فلائی گارڈن ادھر آ گیا. لیکن الحمدللہ ابھی دیکھتے ہیں. میری ٹائم ہو رہا ہے جی تقریباً پونے 12. دعا کا ٹائم، میں نے گھڑی کو پیچھے کر لیا تھا 2 گھنٹے. ٹائم تو ابھی تو گزارنا ہے کسی طریقے سے. کافی لمبا لے اوور ہے میرا. یا تو مجھے عوام نے کہا جی گھوم پھر لینا ہے، لیکن میرا جتنا لے اوور ہے تقریباً 16 گھنٹے کا، کتنا گھوم پھر لوں گا. ان دی اینڈ آئی تھنک سلیپنگ پاڈ ہی لینا پڑے گا. چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. آگے پیچھے جاتا ہوں، ذرا تھوڑی سی چیزیں دیکھیں. سب سے پہلے تو ڈھونڈوں میرا وہ کدھر ہے، یہاں سے آؤٹ ہونا ہے. پھر ملتے ہیں آپ لوگوں کو، میں بتاتا ہوں ٹھیک. ہاں جی بھائی اپڈیٹ واپس آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اینکوں میں آ گئے ہیں، اوقات پہ آ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوم پھر کے خوار ہو کے دیکھ لیا. ایک تو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی، پتہ نہیں ان کی کاؤنٹر والوں کی انگلش کمزور ہے کہ ہماری خراب ہے. ان سے پوچھو کچھ بھیجتے وہ گئی ہیں. کرتے کراتے ایک میں ہوٹل روم میں پہنچا تو وہاں پہ ماشاءاللہ انہوں نے کہا جی $400 کا روم آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، ابھی بھائی سچی بات ہے اتنے پیسے تو ہیں نہیں. اتنے پیسے تو ہیں نہیں کہ $400 ایئرپورٹ ایک روم پہ لگائیں. تو اس کا پھر حل یہی کی ہے. آپ کو پتہ ہے ہم پاکستانی غریب، ہمیں ایک ہی جگہ کا پتہ ہے، وہ ہے یہ ٹیڈی بیئر. ٹیڈی بیئر کا پوچھتے کرتے ہم کسی طریقے سے پہنچ گئے ہیں. اسی طریقے سے بیگ پہنا ہوا ہے، سامان یہ پاس ہے. تو دیکھتے ہیں کہیں پہ کچھ کھاتا پیتا ہوں، وہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں کچھ اچھا کہاں پہ ملے گا. اور اس کے بعد چپ کر کے کسی لاؤنج میں بیٹھ جائیں گے، اور کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بھائی چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہے تاکہ آپ بھی جب آؤ گے نا تو اتنی شوکا شاکی جو دماغ میں بنا کے آؤ گے وہ پہلے ہی آپ کو اندازہ ہو کہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. ہاں جی شوکا شاکی فہم، آپ کو پھر ہم اگلا شغل سناتے ہیں. اچھا یہ ہوا کہ آپ کو بھی بتائی ہے، گھوم پھر کے ٹیڈی ویئر پہ پہنچے ہیں. اس کے بعد ڈیوٹی فری شاپس نظر آئیں، ادھر سے گھومتے گھومتے فوڈ کورٹ نظر آیا. میں نے کہا ادھر چلتے ہیں. چلو خیر سامان کا آپ کو میں بتاؤں، سامان کا یہ کیا سب سے آسان حل جو ہے یہ چپ کر کے جو ہے آپ ٹرالی لے لو اور ٹرالی میں بیگ رکھ لو. باقی یہ جگہ پہ آیا ہوں کھانے، آپ چیک کرو کیا بہترین قسم کی جگہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں کہ میں نے برگر آرڈر کیے ہیں، ساتھ فرائز ہے. تو کیا کریں جی، اب پینی پڑ رہی ہیں یہ والی ڈرنکس. ویسے تو بھائی بائیکاٹ کر رہا ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں. خیر اچھا، اب جو شغل جو ہوا ہے، اب میرے پاس تھے $، ٹھیک ہے، اور 2 کرنسیاں تھیں خیر میرے پاس. دوسرے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. $، دیے 100. کہتا ہے پہلے انگلش میں کہتا ہے ڈونٹ یو ہیو اینی چینج اور لیٹس ٹرائی کارڈ. کارڈ کی پاکستانی کارڈ آپ کو پتہ ہے ڈکلائن. ہے پھر نے میری شکل دیکھی، مجھے کہتا ہے بھائی آپ کے پیسے بڑے ضائع ہوں گے. جیسے اس نے اردو بولی نا،
اور میں نے اس کا نام پڑھا ہر سم تھنگ تھا، پتہ نہیں انڈین ہوگا جو بھی. میں نے کہا جی چلو. پھر اس کو میں نے بتایا، میں کہا بھائی چکر یہ میرے پاس ہے ہی اتنا. اس نے مجھے کہا یار آپ کو بڑا نقصان ہوگا، چینج جو ہے ہم وہ ریال میں واپس کرتے ہیں، قطری ریال میں، ڈالر نہیں واپس ملیں گے. آپ یہ 100 دے رہے ہو، آپ کے $85 کا آپ کو ہم ریال دیں گے، کیا کرو گے وہ. میں کہا یار اب کیا کر سکتا ہوں، میں مجبوری ہے، رات تک میں ادھر ہی ہوں، لے اوور بہت بڑا ہے. خیر پھر میں نے ڈھونڈا کیا تو $50 نکلے، شکر ہے. اب وہ کہتے چلو میں اس کا چینج، وہ میں نے کیلکولیٹ کیا، وہ کوئی تقریباً 95 ریال بن رہے ہیں. وہ چلو میں نے کہا ٹھیک ہے، شام کو کچھ کھاؤں گا، کوئی کافی شافی پیوں گا، وہ تو چلو پورا ہو جائے گا. تو بڑے چکر ہیں بھائی، بڑے چکر ہیں، کھانی ہے بھائی. چلو برگر کھاتے ہیں ایک دفعہ. پھر برگر دیکھ لو، چیک کرو برگر، چیک کرو بھائی برگر چیک کرو. میں نے کھا کے دیکھیں گے. کیونکہ میکسیکن منگا لیا ہے، ساتھ فرائز تو مجھے وہی اوپا کے لگ رہے ہیں، لیکن چلو دیکھتے ہیں. 7 hours later. ہاں جی بھائی، شوکا شاکی گینگ. اچھا تو بیچ میں میری آنکھ لگی تھی، ابھی سو کے میں اٹھا ہوں. میں نے کہا تھوڑا سا کچھ ایکسپلور کرتے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ یار کچھ سوینئر لے لو یہاں سے. سوینئر تو میں نے کہا کیا لوں، پہلے ہی بڑا مسا اپنا سامان پورا کیا. البتہ ایک چیز نظر آ گئی، آج تک جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہو گئی جی پرائم مل گئی ہے. میں نے کہا پرائم کو تو پینے کا موقع ملے نا. باقی میرا بھائیوں اور ان کی بہنوں، تو مجھے پتہ ہے کبھی فریم یوں ہو رہا ہے، کبھی یوں ہو رہا ہے، کبھی یوں ہو رہا ہے. وہ کیا کریں، پہلی دفعہ نا ٹائم لگتا ہے، تو بیئر ود می پلیز. ٹائم کے ساتھ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. ہاں جی بھائی، تو وہاں سے میں پھر اٹھاؤں ابھی فوڈ کورٹ سے. میں نے کہا تھوڑا سا آگے پیچھے ذرا چلتے ہیں، تھوڑی سی واک کریں. تو بیٹھے بیٹھے بھی تو نہیں نہ رہنا. دوسرا میں نے سوچا یار کب سے میں آپ لوگوں کو اپنی بوتھی دکھا رہا ہوں، کیا آپ میری شکل دیکھو گے، اتنی خوبصورت تو ہے نہیں. تو میں کہا تھوڑا آپ کو پھر قطر کے ایئرپورٹ بھی دکھاتے ہیں. نکلا تھا باہر تو جی یہ ہم پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، پورشے کے پاس. اور یہ سامنے ہے جی وہ المشہور، وہ براؤن کلر کا، جو یہ پتہ نہیں کون سا کریکٹر بنا ہوا ہے یار، ڈزنی کا کوئی ہے، مجھے یاد تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے. خیر آگے میں سمجھے ابھی ایک کونے پہ ہوں، اور دوسرے کونے میں ہے وہ یلو ٹیڈی بیئر. میں صبح گیا تھا ادھر، پھر میں وہاں سے واپس آ گیا تھا گارڈن والی طرف. پہلے میں گارڈن پہ اترا تھا، ٹھیک ہے، گارڈن والی طرف اترا تھا. میرا ڈپارچر اور ارائیول میرا وہاں سے تھا. وہاں سے میں چل کے وہ کونے میں، کیونکہ پتہ ہی ہمیں کچھ نہیں بھائی، ہمیں پتہ ہی ہے کہ جگہ کا. وہ سب سے پوچھ کے جی ویئر از دا یلو ٹیڈی بیئر، ویئر از دا یلو ٹیڈی بیئر، کرتے کرتے میں ادھر پہنچ گیا. ادھر جا کے عقل نے کام ہی نہیں کیا. وہ جب وہ برگر بھی کھایا وہیں کھایا کہ یار وہ چیزیں دکھا رہے. پھر میں واپس ادھر آ گیا. اب پھر واپس میں ادھر ہی جا رہا ہوں، کیونکہ ادھر ہلچل تھی. ابھی میں جدھر ادھر تھا یہ بہت سکون تھا، تو تھوڑا سا سو لیا. اب ذرا جاتے ہیں، تھوڑا سا شوکا شاکی بھی کرتے ہیں. تو یہ پھر اب نکلے ہیں ہم. تو باقی چیک کیا، سیکھ گیا ہوگا بھائی، یہ فلپ کرنا سیکھ گیا. یہ تو ویڈیو میں دیکھوں گا صحیح فلپ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور جی بھائی بینگ اے پاکستانی، ہم آگے اپنا سب سے فیوریٹ کام کرنا ہے، اور وہ ہے ونڈو شاپنگ. بھائی ونڈو شاپنگ، برانڈ ہی برانڈ ہے. ابھی پیچھے ایک برانڈ تھا، اس کے اوپر پرفیومز پڑے تھے. بھائی آپ کے نے 2-4 پرفیوم لگائے ہیں، ابھی تک بڑی بہترین خوشبو آ رہی ہے. ایک ہاتھ پہ ایک لگایا اور دوسرے ہاتھ پہ دوسرا لگایا. ایک رالف رولن کا تھا اور دوسرا پتہ نہیں کون سا تھا. نام کون دیکھتا ہے نا، ہم نے مفت کے لگانے تھے لگا لی ہیں. بھائی کچھ تو کرنا ہے نا، جج نہیں کرنا، کچھ تو کرنا ہے نا، ٹائم پاس کرنا ہے. اچھا ایک دو اور چیزیں تھیں. اچھا یہ آپ نے بڑا یاد رکھنا ہے یار. اب دیکھو، اب جس طرح میں جا رہا ہوں نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہوں، ابھی تو بہت سی چیزیں ہیں نا میں نے دیکھی، اچھی لگی، میں نے سوچا لے لیتا ہوں. کیونکہ ابھی ماں باپ کے کنورٹ کرائے ہوئے پیسے ہیں. تو چیزیں میں نے دیکھی تھی $10، $20، $50. میں نے کہا یار ڈالر تو پڑے ہوئے لے لیتے ہیں. پھر میں نے کہا نہیں یار، یہ کام نہیں ٹھیک، پیسے ضائع تھوڑی کرنے ہیں یار. ابھی آگے جا کے پتہ نہیں کیا کیسے ضرورت پڑی چیزوں کی. پھر جو دوسرے امپورٹنٹ چیز نہ آپ نے رکھنی ہے، میں نے کیا کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ پرائم اور وہ پرنگلس کھائے نا، اس کے بعد نا میری بڑی ہیوی عجیب سی طبیعت ہو رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ یار ابھی ٹائم بہت ہے، رات کو بھی کچھ کھانا پڑے گا، فلائٹ بھی ہے، یہ نہ ہو کہ طبیعت خراب ہو جائے. یہ آپ نے بڑا دھیان رکھنا، منہ پہ کنٹرول رکھنا، کھانا پینا کم سے کم ہے نا. کوشش کریں جو فلائٹ پہ دیں وہی دیں. اگر آپ کا لیور بہت بڑا ہے تو بیچ میں آپ کو لائٹ چیز کھا لیں،
تو اپنی صحت کا خیال کریں. اور بات کرتے کرتے بھائی یہ ہم پہنچ گئے ہیں المشہور ٹیڈی بیئر کے پاس. یہ تھوڑا سا بھائی آپ کو زوم کر کے دکھا دیں یہ کیا بات ہے. اچھا مزے کی چیز ہے, یہ لگتا ہے ایسے ہے جیسے یہ اسٹف ٹوائے مٹیریل کا ہے, لیکن اصل میں جو ہے نا یہ جو کنسٹرکشن مٹیریل نہیں ہوتا, مجھے لگتا ہے یہ وہی ہے, لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بنایا اس طریقے سے ہے کہ وہ پتہ نہیں لگ رہا تھا. عربی ہے نا بھائی, عربی نہیں پیسہ لگائیں گے تو کون لگائے گا. اچھا یہ نا اب شرم بھی ہے, کیا کروں میں لگاؤں. جیسے ہی وہ ان کا بندہ قریب آنے لگے نا, میں کہا وہ آئے گا پوچھے گا, اس سے پہلے ہی نا میں غائب ہو گیا. تو خیر انہوں نے کیا کہنا ہے, میرے سے بھی عجیب و غریب قسم کے لوگ صبح شام آتے ہوں گے ان کے پاس, لیکن چلو ہو جائے گا ٹائم کے ساتھ انشاءاللہ. آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ابھی کیونکہ پلان ہی کچھ نہیں ہے, پتہ ہی کچھ نہیں ہے ہو کیا رہا ہے ٹائم کے حساب سے. وہ دوست میرا ایک ہے, اس نے مجھے جوائن کرنا ہے قطر میں, اس کے ساتھ پھر آگے میں نے جانا ہے نیکسٹ جو میری فائنل اصل ڈیسٹینیشن ہے. تو وہ پھر آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. بھائی جان پھر ایسے ہوا کہ میری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا تھا, میں پھر جہاز میں آ کے بیٹھ گیا تھا, بیچ میں ولاگ بنانے کا ٹائم نہیں ملا, بلکہ ہمت بھی نہیں تھی. شکر ہے کہ میری ساتھ والی سیٹ خالی تھی. میں نے کہا چلو بیٹھتے ہیں, باہر سے تھوڑے ویو شیو دیکھے جو ہے شیشے سے. لیکن ایک چیز برا ہوا, ونڈو سیٹ تو میں نے لی, لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل گلاس لگا ہوا تھا. میں ویڈیوز ہی نہیں بنا سکتا تھا, اتنی گندی تھیں اور شیشہ بھی گندا. خیر جب فلائٹ اڑی ہے اس کے بعد بھائی میں تو سو گیا تھا, تو سو کے میں پھر اٹھا ہوں, روشنی ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ سینز دیکھیں. 11 hours later. ہاں جی بھائی, تو فائنلی پھر ہم لینڈ کر گئے ہیں جی آسٹریلیا پرتھ میں. شکر اللہ کا, بڑی لمبی فلائٹ تھی. میں تو بلکہ بیچ میں سو گیا تھا, سویا ہوں کیونکہ اس سے پہلے میں بالکل ہی نہیں سویا ہوا تھا. خیر میں سو گیا ہوں, پھر مووی دیکھی یہ وہ کر آ کے اب شکر الحمدللہ یہ باہر پہنچ گئے ہیں جی ہم پرتھ آسٹریلیا میں. سامان لگیج وغیرہ لے لیا ہے, شکر اللہ کا یار بڑی جلدی ادھر لگیج ہو گیا. اور میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں نئے آئے ہیں پہلی دفعہ امیگریشن والے کہیں گے کیوں آئے ہو کیا ہے یہ وہ بھائی کچھ بھی نہیں انہوں نے دیکھا. ٹھیک ہے 5-10 منٹ میں یوں فارغ کیا ہے. ٹھیک ہے میرا بیگ بس اسکین مارا ہے وہ بھی دستی, اور کہا چلو جی باہر جاؤ. ابھی اب خیر میں ویٹ کر رہا ہوں دوست کا, دوست آتا ہے پھر جاتا ہوں, دیکھتے ہیں اب آگے کیا کرنا ہے. اب تو خیر انشاءاللہ بڑا کچھ ہی کرنا. ہاں جی بھائی, تو پہنچ گیا تھا میں, پھر دوست مجھے لینے آ گیا تھا, تو اس کے ساتھ پھر گئے ہیں, کچھ کھایا پیا ہم نے, دیسی فوڈ ہی کھایا, اچھا تھا, بریانی تھی اور کابلی پلاؤ تھی. اس کے بعد اب جدھر میں نے آنا تھا ریزیڈنس کی ادھر میں پہنچ گیا ہوں الحمدللہ. باقی یہ ہے کہ تھکاوٹ کافی ہو گئی ہے, بہت لمبی فلائٹ تھی. میں آج سیٹرڈے ہے, کل میں جمعے والے دن فلائٹ پہ نکلا ہوں, مطلب گھر سے نکلا ہوں ایئرپورٹ میں کوئی 5 بجے کا پہنچا ہوا ہوں, اور یہاں پہ میں 7:45 بجے جو ہے آسٹریلیا کے ٹائم پہ, پاکستانی مطلب تقریباً 3 گھنٹے پیچھے 3:45 بجے میں پہنچا ہوں. یہ 30-32 گھنٹے سے بھی زیادہ, تقریباً 33-34 پتہ نہیں کتنے بنتے ہیں, 30 سے زیادہ ہی بنتے ہیں ٹریول پہ ہی ہوں. تو بس اس ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں, باقی شکر شکی آپ کو آگے ہم دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ آسٹریلیا میں جیسے جیسے جائیں گے. دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا بھائی کو, پہلا ولاگ ہے, ظاہر اس کے نا بہت کمی پیشیاں ہیں, کچھ میں اینگل خراب آئے ہیں, کچھ میں کوئی چیز آواز آئے, شور آیا, ٹائم کے ساتھ ہی سیٹ ہوگا. آگے پازیٹیو رسپانس کی ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ پھر اوکے جی, اللہ حافظ.